اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رضوان جعفر, پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ. سال 2011 کا آخری پروگرام آج آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں, کیونکہ منڈے, ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے شو ہوتا ہے اور لائیو رات 10 سے 11. اور اب جب انشاءاللہ تعالی منڈے کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو 2012 سٹارٹ ہو چکا ہوگا. آج کی دلچسپ جو خبر مجھے محسوس ہوئی وہ یہ کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے جو رپورٹ آج آئی ہے سامنے, اور پریس کانفرنس بھی کی ان کے تمام عہدیداران نے, اور اس میں جو رینکنگ آئی ہے, ویسے تو ہم کرکٹرز کی, بالرز کی, بیٹسمینز کی رینکنگ ہی سنتے آئے ہیں کہ جناب نمبر 1 بالر یہ, نمبر 1 بیٹسمین یہ, لیکن آج جو کرپشن کے اندر جو ادارے جیتے ہیں وہ میں تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گا. ہمیشہ سے جو رپورٹ آ رہی تھی اس میں پولیس کا محکمہ نمبر 1 پہ تھا, لیکن آج جو ہے وہ لینڈ ایڈمنسٹریشن نے پولیس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. پولیس نمبر 2 پر, ٹیکسیشن نمبر 3, جوڈیشری نمبر 4, پاور کا محکمہ نمبر 5, ٹینڈرنگ اینڈ کنٹریکٹنگ کا نمبر جو ہے 6 ہے, کسٹمز نمبر 7 پہ, نمبر 8 پہ ہیلتھ, نمبر 9 پہ پہلی دفعہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس میں شامل کیا ملٹری کو, اور نمبر 10 پہ ایجوکیشن, یعنی سب سے پاک صاف ایجوکیشن اگر باٹم سے دیکھیں تو. یہ کارکردگی ہے ایک طرح سے حکومت کی بھی کہ آخر میں آ کے اس طرح کی صورتحال جو ہے سامنے آ رہی ہے. اب اس پہ ڈیبیٹ یقینی طور پہ آج کے بعد جو شروع ہوگی, اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے بارے میں جو ہے گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے, کچھ جگہوں پہ ہوگا آج, کیونکہ ویسے میں نے کہا کہ لاسٹ جو ہے 2011 کا, تو آج ہم نے 3 بہت ہی اہم پارٹیز کے 3 اہم ممبرز کو یہاں پہ بلایا ہے کہ ہم ان سے یہ جان سکیں کہ ان کے لیے یہ سال جو ہے وہ کیسا رہا, ان کی سیاسی پارٹی کے لیے کیسا رہا. ویسے سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عوام کے لیے کیسا رہا, لیکن جی عوام کا مرحلہ ذرا ابھی 2-3 دن باقی ہے, اس میں آگے بڑھیں گے. لیکن آج جو ہے سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں نے اسی عوام کے لیے کیا کارنامے جو ہے وہ انجام دیے اس سال میں, عوام کو کتنا جو ہے خوش کیا اپنے منشور سے, اپنے کام سے, اپنی تمام چیزوں سے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے MNA محترم جناب رشید گوڈیل صاحب. السلام علیکم جی, آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں. آج کے پروگرام کے دوسرے گیسٹ ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور چیف آرگنائزر بھی تھے جو پچھلے دنوں کراچی میں جلسہ ہوا اور لاہور کا جلسہ ہوا تھا. اور آج کے پروگرام کے تیسرے گیسٹ ہیں لیڈر PMLN نہال ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب, آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. رشید گوڈیل صاحب, کیسا رہا 2011؟ 2011 تو ملک کی معیشت کے حساب سے تو خراب ترین سال تھا, اس میں کوئی شک نہیں. جہاں تک بات ہے پارٹی منشور کی, پارٹی کے کام کی, تو الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا پیغام میکسیمم لوگوں تک پہنچایا ہے, عوام کی آواز کو پارلیمنٹ میں اٹھایا ہے. پارلیمنٹ کی 5 کی رپورٹ دیکھ لیں تو 88% جو پارٹیسپیشن ہے وہ MQM کی ہے. MQM کا ادارہ نہیں ہے, وہ انڈیویجل ایک ادارہ ہے. اور اس کے بعد بنتی ہے 62% جو پارٹیسپیشن ہے وہ PMLN کی, 42% جو ہے کاف کی, اور 22% شاید پیپلز پارٹی کی. تو پارلیمنٹ کے اندر بھی اگر پارلیمنٹری نے کردار ادا کیا تو ہم 25 MNA ہوتے ہوئے بھی 88% پارلیمنٹ کی کارروائی پہ ہم نے عمل درآمد کرانے کی کوشش کی یا پارٹیسپیشن کیا. جہاں تک بات ہے اپنے علاقے سے لوگوں سے رابطے کی, تو الحمدللہ MQM ہمیشہ کی طرح MQM کا جو MNA MP سینیٹر ہوتا ہے وہ کارکن پہلے ہوتا ہے اور کارکن بعد میں بھی ہوتا ہے. تو لوگوں سے رابطے ہیں, لوگوں کے مسائل کی نشاندہی ہوتی ہے. اسمبلی کے اندر اگر کسی بات پہ آواز اٹھائی, ایک کامیابی آپ سے پوچھوں کہ آپ اس سال کی MQM کی سب سے بڑی کامیابی کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, MQM ایز اے پارٹی کامیابی تو ہر علاقے میں ہم نے تنظیمی نو کی ہے, اپنے علاقے میں جلسے کیے ہیں, لوگوں تک منشور پہنچایا ہے, لوگوں تک پیغام پہنچایا, گلی گلی قصبے قصبے پہنچایا. اگر پارلیمنٹ کی کارروائی پوچھتے وہ ڈفرنٹ تھنگ ہے, وہ پارلیمنٹ از ڈفرنٹ, اور پارٹی کا پیغام پارلیمنٹ میں بھی آپ ہی لوگ جب گئے ہیں آپ کے جانے سے کیا فرق پڑا پارلیمنٹ؟ دیکھیں, آپ کو سیدھی رپورٹ بتائے, 5 کی رپورٹ بتائی کہ 88% جو ہے کنٹریبیوشن اور پارٹیسپیشن جو ہے پارلیمنٹ کے اندر گھر ہے, تو وہ 25 MNA MQM کے جنہوں نے 88% پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو میری رپورٹ نہیں, انڈیویجل رپورٹ ہے. اس کے بعد PMLN کی رپورٹ آتی ہے جس میں 92 سیٹیں ہیں. تو عوام کے مسئلے پہ اگر آواز اٹھائی ہے, اگر اسمبلی کے فلور پہ, اور اٹینڈنس بھی دیکھ لیں اور آواز اٹھانے میں بھی دیکھ لیں, چاہے صوبہ اسمبلی ہو چاہے قومی اسمبلی ہو, تو MQM نے ہر ایشو پہ آواز اٹھائی. بجائے اس کے کہ ہم کولیشن پارٹنر کے ہوتے ہوئے خاموش رہتے, ہم نے اس مسئلے پہ آواز اٹھائی ہے. بہت سارے ایشوز پہ آواز اٹھائی ہے, اور بہت سارے ایشوز پہ حل طلب تھے, ان کو حل کیا گیا. اور جو ہماری ڈیمانڈ اب تک ہے, ڈیمانڈ جو معیشت کے اوپر ہے کہ جتنے بھی اسٹیٹ انٹرپرائز ہیں اس میں پروفیشنل باڈی کو لگایا جائے اور یہ لیکیج کو, کرپشن کو روکا جائے, تاکہ معاملات بہتر ہو, لوگوں کو فلاح کے لیے پیسہ ملے. ٹھیک ہے, آپ نے جو آواز اٹھائی ہے پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر بھی, کولیشن کی گورنمنٹ میں رہتے ہوئے, اس پر حکومت نے کتنا عمل کیا, کتنا نہیں کیا؟ ابھی تو بڑی سیدھی باتیں ہوئی ہیں, تھوڑا سا سوال آپ سے آگے بڑھوں گا. فردوس شمیم نقوی صاحب, اس سال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ کامیابیاں ملی ہیں, اور آخری
کامیابی جو جاوید ہاشمی کی صورت میں سامنے آئی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ دیکھیے، سب سے پہلے یہ سال جب سے شروع ہوا ہے تو یہ ایک سال جو ہے وکی لیکس کا بھی سال کہلاتا ہے. پاکستان کی تمام قیادت، جتنے سیاسی لیڈر ہیں، ان میں اگر کسی ایک لیڈر کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کسی فارن پاور کے در پہ نہیں گیا، کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی کوئی ڈیل نہیں کی، کچھ نکلا نہیں اس کے بارے میں، وہ عمران خان صاحب تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جو اسٹینس لیا ہوا تھا ڈے ون سے وار آن ٹیرر کے اوپر، نہ صرف امریکہ کو وہ اسٹینس کو قبول کرنا پڑا اور وہ بھی طالبان سے بات کرنے پہ مجبور ہوئے، جس بات کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جنگ جو ہے پاکستان کی جنگ نہیں ہے. جیسے دھرنوں کی بات کی جائے، کراچی کا دھرنا اور پشاور کا دھرنا، جلسوں کی بات کی جائے تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی وہ جو ایک اسٹینس تھا جس وقت سوات میں ملٹری آپریشن شروع ہوا تھا، واحد پاکستان کی جماعت تھی جس نے یہ اسٹینس لیا تھا کہ ملٹری آپریشن ول ناٹ ییلڈ دی ڈیزائرڈ ریزلٹ. تو اس کا بڑے واضح ثبوت ہوا کہ نہ تو ہمارے ہاں سوسائڈ بامبنگز کم ہوئی، نہ لا اینڈ آرڈر سچویشن امپروو ہوئی، اور صورت بدروز خراب ہوتی رہی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارے دھرنوں کا ہم نے جو ہے پشاور میں دھرنا کیا، کراچی میں دھرنا کیا، اس کے بعد ملتان میں جلسہ کیا، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، اور لاہور میں 30 اکتوبر کو جو جلسہ تھا وہ تاریخ ساتھ جلسہ تھا، اور اب 25 دسمبر کو جلسہ تھا. تو وہ اس کے اندر لوگ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی. جی ایک منٹ یہی روکتا ہوں. رشید گوڈیل صاحب، پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، یہ کہہ رہے ہیں کراچی میں جلسہ ہوا تھا. پی ٹی آئی کی تاریخ کا بڑا جلسہ تھا. اچھا، یہ پاکستانی تاریخ کہہ رہے ہیں، پاکستانی تاریخ کا. دیکھیے مطلب مجھے میری پارٹی کا پوچھیں ان کی پارٹی کا پوچھیں. ایم کیو ایم تو 1 گھنٹے کے نوٹس پہ جلسے کرتی ہے، اس سے بڑے کرتی ہے، مسئلہ کوئی نہیں، ایشو نہیں. لیکن جس نے بھی کیا اچھا کام کیا اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا. اچھا کون سا، بڑا کون سا، چھوٹا کون سا، اس بحث پہ نہیں پڑا جائے. دیکھا جائے جلسے میں منشور کیا دیا، صرف کسی کے بارے میں باتیں کی گئی یا منشور دیا گیا. تو ایک اچھا کوشش ہے عمران خان صاحب کی، اور پی ٹی آئی کا جلسہ تو ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے. تو اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا کہ اس کا بڑا، اس کا چھوٹا، اس کا چھوٹا، اس کا بڑا، یا پھر سیٹیں ڈیوائڈ کی نہیں جاتی ہیں، 18,000 سیٹیں نہیں بولی جاتی، 15,000 نہیں بولی جاتی. جس نے اچھا کام کیا اس کو ویلکم کرو، دل بڑا کرو، دل کشادہ کرو. ٹھیک ہے، دل کشادہ. ایم کیو ایم نے دل کشادہ کیا. ویسے کراچی میں جب جلسہ ہوا آپ کا، ایم کیو ایم کا دل کشادہ تھا. ہم یہ ہے کہ کراچی کا ماحول اچھا رہا، اور یہ بڑی اچھی بات رہی کہ کراچی کی تمام پارٹیوں نے ویلکم کیا. سر اس دن آپ بڑے گرج رہے تھے، آج ذرا کچھ طبیعت میں لگ رہا ہے کچھ بہتر نہیں ہے. کیا بات ہے؟ جلسے میں ہے. آج جو آپ کے سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان کا دباؤ تو نہیں ہے کہ بیچ میں پسنے؟ نہیں، ایسی ویسی بات نہیں ہے. جلسے کا ماحول الگ ہوتا ہے. جلسے کا ماحول. ناظرین، نہال ہاشمی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن بریک کے بعد اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سال 2011 سیاسی پارٹیوں کے لیے کیسا رہا، اور رشید گوڈیل صاحب اور فردوس شمیم نقوی صاحب جو ہمیں بتا رہے تھے. ویسے فردوس صاحب، ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کراچی کا جو جلسہ ہوا اس کے بعد آپ کو پتہ چلا ہوگا اے پی ایم ایل نے بھی جلسہ اناؤنس کر دیا ہے ایک طرح سے، اور موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ کراچی میں اسی جگہ پہ جو ہے پرویز مشرف صاحب بھی جلسہ کرنے والے ہیں. اشارے آ رہے ہیں، ابھی ڈیٹ کنفرم نہیں ہوئی ہے. ٹینٹیٹو 8 جنوری کی ڈیٹ ہے، لیکن بہت جلدی ہو جائے گا. 20 جنوری کی ڈیٹ جو ہے سکھر میں ایم کیو ایم کا تو خیر پروسیس چل رہا ہے مستقل. اور اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ سب سے اچھی یہ ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے جانا شروع کر دیا. انہوں نے آج پشاور گئے تھے. سب سے اچھی بڑی بات تو یہ اعتزاز احسن جو صدر کے بعد تقریر کر رہے ہیں. بالکل، آپ جس کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ انہیں خوف ہو گیا کہ جاوید ہاشمی جا سکتے ہیں، کہیں اعتزاز احسن چلے گا تو کیا ہوگا. نہال ہاشمی صاحب، پی ایم ایل این کس جگہ پہ کھڑی ہے ایک سال بعد؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے جو رپورٹ آپ نے جو پڑھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، اس رپورٹ میں جس نے لکھا ہے، انہوں نے اس سال ایک آنر کے چودھری نثار کے آنر میں ایک بڑا پروگرام کیا، جس میں رشید صاحب وغیرہ کے بھی بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے کہ یہ واحد اپوزیشن تھی جس نے 115 ارب روپیہ ریکور کیا. اس لحاظ سے اے پی سی کی بات کر رہے ہیں، اے پی سی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے، تو اس نے پی ایس سی جو ہے اس نے ایک بڑا کنٹریبیوشن کیا. تو اس لحاظ سے ہمیں بڑا اچھا لگا کہ
پی ایس سی نے وہاں ہیڈ کرتے رہے چودھری نثار صاحب، تو اس لحاظ سے پارلیمنٹری سال بھی اچھا رہا. پھر پارلیمنٹ میں انہوں نے 2 مئی والے جو واقعہ ہے اس پہ اور جو مہران تھا اس پہ ایک بڑا گرینڈ قسم کا اچھا سا مؤثر، جس کے بعد گورنمنٹ میں بڑی ہل جل اور بڑی مؤثر طور پہ دیکھنے میں آیا کہ وہ چیزوں کو سیریسلی لے رہے ہیں. اسی سال ہماری پارٹی کا الیکشن ہوا اور 10 سال بعد محمد نواز شریف الیکشن ہوا جی پارٹی الیکشن میں محمد نواز شریف صاحب کو دوبارہ پارٹی نے صدر منتخب کیا 10 سال کے بعد. اس سال ہم نے عوامی رابطہ مہم بھی بہت زیادہ تیز کیا گیا. اس سے پہلے میاں صاحب نہیں تھے، چیئرمین تھے راجہ الفلق صاحب. اس لحاظ سے بھی ایک پارٹی کے الیکشن کا پروسیس جو 2-3 سال بعد ہوا کرتا ہے وہ ہوتا رہا. سندھ کے اندر بڑا پینیٹریٹ کیا، کارکنوں کی باتیں اور انٹریکشن بہت زیادہ بڑھ گیا، چیزوں کو بہتر طور پہ سمجھنے کا ہمیں موقع ملتا رہا اور ہمیں دیکھنے کا موقع ملا کہ ہم جو ایشوز ہیں پاکستان کی اور دوسرے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کے ہم انٹریکشن، اس سے یہ رہا کہ فرینڈلی اپوزیشن سے ایک پراپر اپوزیشن کا سفر بھی طے کیا پی ایم ایل نون نے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس ایک سال کے اندر جو ہے نا، اگر اس سال کے سٹارٹ جنوری سے بات کی جائے دسمبر تک کی، ابھی تک نہیں کیا. نہیں ابھی پھر بھی کافی حد تک چلیں. آج بھی انہوں نے کہا، آج بھی کہا جتنا بولنا بولنے پھر میں بولوں. جی فرمائیے. فرینڈلی اپوزیشن اگر نہ کرتے نا تو وہی 90 والی بات دہرائی جاتی. ہم نے بہت کوشش کی ہے اور آج بھی ہم اس بات پہ قائم ہیں. اگر ایم کیو میں ایک حقیقت ہے تو ہے، اگر پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے تو ہے، اگر فضل الرحمان ہے تو ہے، اگر تحریک انصاف ایک حقیقت بننے جا رہی ہے تو ہے. دیکھیے پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ اللہ کرے جب یہ جیت کے آئیں ان کو بھی. دیکھیے آپ کو اگر پاکستانی قوم کسی کو بھی اپنا مینڈیٹ دیتی ہے، عزت دیتی ہے، احترام دیتی ہے تو آپ رد نہ کریں. ٹھیک. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم طالع آزمائی نہ کریں. ہم میں اور طالع آزماؤں میں فرق نہیں ہوگا کوئی. آپ 5 سال اسے پورا کرنے دیں. اب اگر آپ نہیں کرنا دینا چاہتے ہیں تو اس کا جو پروسیس ہے آپ فلور آف دا ہاؤس. لیکن اس فرینڈلی اپوزیشن کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ پروسیس پورا ہونے دیا، اس وجہ سے تحریک انصاف کو موقع نہیں ملا کہ وہ آگے اور سے خاص طور پر ٹارگٹ کیا نواز شریف کو. میری بات سنیں سر، میں بتاؤں عوام کے درمیان لاہور میں جب ہم جاتے تھے نا، اس سال کے آغاز میں جب میں نے آوازیں سننی شروع کی وہاں پہ عمران خان کی تو تھوڑی سی حیرت ہوتی تھی. لیکن جیسے جیسے سال آگے بڑھتا گیا آخر میں معاملات کچھ اور ہو گئے. دیکھیں ہم اقتدار کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہم نے سیکھا، ہم نے 2 بار اقتدار کی اقتدار ہم نے دیکھا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کوئی بچوں کا گڈے گڈیاں کھیلنے ہے کہ ہر 2 سال 3 سال بعد جس کو میں کہتا ہوں ان کو ملے، ان کو 5 سال دیں، ان کا ایک منشور ہے، ان کا ٹینیور پورا ہونے دیں. اگر ہم دوسرے ہی سال پہلے ہی سال سے سازشوں کا شکار ہو جاتے اور موجودہ پارلیمنٹ کو ہم ڈیزالو کروانے کی بات کرتے، اگر یا تو ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لاتے جو ہمارے پاس. اپوزیشن کا مطلب صرف یہی کیوں ہے کہ وہ جو ہے حکومت کو گرا دے؟ اپوزیشن کا مطلب چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے بھائی. مطلب چاہیے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں وار آن ٹیرر پہ ہم نے دیکھے، وار آن ٹیرر پہ ہم نے ایک ان کو ایشو دیے 10 نکاتی. ہم نے گورنمنٹ کو ایک فارمولا دیا، میرے خیال سے انہوں نے بھی 23 نکاتی دیا. ہم نے 9 نکاتی، ہم نے 10 نکاتی. لیکن دیکھیں یہ ایسی اپوزیشن تھے اور وہ سروائیول کے لیے ایک منٹ بول لیتے، اگر وہ حکومت میں نہیں جاتے تو وہ بھی نکاتی ایجنڈا نہیں آتا. پارلیمنٹ کو ہم نے مؤثر کرنے کے لیے، مربوط کرنے کے لیے، وائبل کرنے کے لیے، ورکیبل کرنے کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ فیصلے کریں؟ اگر ایک نظام کو آپ کو چلانا ہے، دنیا میں آگے لے کے جانا ہے، 4-5 اس طرح کی پارلیمنٹ کو آپ کو لے کے جانا ہے، کنزیکٹو 5 پارلیمنٹ ایٹ لیسٹ. انڈیا میں کوئی گوزرداری کو کیوں شروع کیا؟ تو نہیں، وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں. ہم تو مڈ ٹرم الیکشن کی بہت پہلے سے بات کر رہے ہیں. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو پورے 5 سال دیں گے اور اس کے بعد دیکھیے میں بتاؤں، میں بیچ میں آ گیا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں آ گئے، ہائی جیک کر گئے بیچ میں، اس میں بہت سارے لوگوں کو لے گئے. میں آپ کو صرف ایک چیز بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. صدر کے الیکشن جو تھے ایک بڑا بہترین موقع تھا. ایک اپوزیشن کا کنسنسس کینڈیڈیٹ بن سکتا تھا. جاوید ہاشمی صاحب، ایک آدمی کو آفر تھی، اے این پی نے بھی کہا ہم ووٹ دیں گے، پی ایم ایل کیو والوں نے بھی کہا ووٹ دیں گے، پی ایم ایل این کے وہ کینڈیڈیٹ تھے، نہیں تیار ہوئے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہوئے؟ اس سے کہ وہ نہیں. ان کو ایک دفعہ اور موقع ملا جس کا یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم باہر نکلی حکومت سے. ٹھیک ہے، کشمیر میں جا کے اتنا زوردار حملہ کیا ایم کیو ایم پہ کہ وہ سمجھے کشمیر تو فتح نہیں ہوا، کراچی کا کو بالکل اعلان کیا اور ایم کیو ایم کو توپوں کا رخ بدل گیا تھا، توپوں کا رخ چینج ہو گیا تھا. توپوں کا رخ چینج ہو گیا. ایک ختم کر لوں، اس کے بعد آپ کا جو ہے ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد یہ کہ
ایز اے گڈ اپوزیشن انہوں نے جو ہے بڑی عجیب صورتحال تھی نا، ریکنسیلیشن، پالیٹکس آف ریکنسیلیشن کہاں کہاں چل رہی تھی. ایک تو زرداری صاحب نے ان کو ایسے گھمایا، اتنے چکر دیے کہ وہ چکر بن گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلتے رہے. بھائی اگر آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ایک گورنمنٹ اصولی طور کے اوپر صحیح نہیں چل رہی تو پنجاب سے ہی فارغ کر دیتے، ان کو ابھی بھی تو فارغ کیا ہوا. چلیں یہ سال فیصلہ تو آیا. اچھا ٹھیک ہے. اصول جو ہے نا، جو سب سے بڑی چیز پاکستان مسلم لیگ نواز نے کھوئی ہے کہ وہ انہی نے اپنے آپ کو ایک پارٹی جو کہ پاکستان میں مسلم لیگ کا بڑا مقام تھا، پاکستان بنانے والی، ہاں نہیں ہے میرے لحاظ سے، اب اس کو موروثی سیاست کے مد نظر کر دیا کہ پہلے جناب نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، اب وہ مریم نواز، اب وہ خاندان کا خاندان وہ چلا آ رہا ہے. جو زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو تباہ کیا ایک طرف، کہ یہ آئیڈیالوجیکل پارٹیز کہاں سے رہی؟ تو وہی ہو گیا. یہ مرکز جو ہے یہ کراچی اس وقت بن رہا ہے سیاست کا، یا بنا رہا اس سال، یا پنجاب بنا رہا؟ دیکھیں رضوان، مسئلہ سارا یہ ہے کہ نیال ہاشمی بہت اچھا آدمی ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. شاید اپنے بڑوں کو بھی سکھا دیتے یہ کہ مینڈیٹ کا احترام کرو. اصل مسئلہ کیا ہوا کہ اسمبلی کی کارروائی کے دوران اگر آپ نے رپورٹنگ کی ہو، نان ایشوز کو اپوزیشن نے ایشوز بنا کے پیش کیا، جو کام ان کا تھا انہوں نے کیا نہیں. ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک اجلاس میں پہلے دن کھڑے ہو گئے، چودھری نثار کھڑے ہو گئے، ہم آرٹیکل 6 لے کے آئیں گے. 20 دن 21 دن اجلاس چلا، 19ویں دن کی قیادت نے منع کر دیا کہ آرٹیکل 6 لا نہیں سکتے، ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے. انہوں نے توپو غورو بجائے آرٹیکل 6 پہ فوکس کرتے یا کچھ پالیسی سمجھاتے، انہوں نے MKM پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے. کہتے خسیانی بلی کھمبا نوچے، تو انہوں نے کھمبا نوچنے کی کوشش کی. اس کے بعد انہوں نے ہی مثال دی کہ مظفر آباد میں جب کشمیر پہ الیکشن ہو رہا تھا تو اپنی پالیسی دیتے. عمران خان کا جلسہ کراچی میں پالیسی دی نا انہوں نے آ کے الٹی سیدھی باتیں تو نہیں کی. تو پالیسی دو، پبلک پالیسی سننا چاہتی ہے، مسائل کا حل میری کمپلیٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. اگر آپ چاہتے 92 سیٹ اگر MKM کے پاس ہوتی اور MKM اپوزیشن میں ہوتی تو MKM اپنی بات منواتی اس گورنمنٹ سے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے پارلیمنٹ کا فلور ہے. پارلیمنٹ کے فلور پہ تو باتیں کرتے نہیں ہیں، میڈیا پہ آ کے ضرور کرتے ہیں. کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ پارلیمنٹ کی جو اہمیت ہے وہ تو نواز شریف صاحب نے خود بھی بیان فرما دی ہے نا، وہ تو اس کی اہمیت ہی نہیں مانے، جبھی تو عدالت میں گئے، اور یہ کیس لے کر جو ہے عدالت میں پہنچے. ان کی مرضی ہے نا، وہ قوم تو دیکھ رہی ہے، ووٹر تو دیکھ رہا ہے ان کا. پنجاب کے اندر جو آپ نے کہا 1 سال پہلے جو پبلک ہم جاتے تھے میٹنگ کرنے کے لیے، تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم کو چینج چاہیے، ہمیں دونوں پارٹی نہیں چاہیے، ہمیں چینج چاہیے. ہم یا تو عمران خان کو ووٹ دیں گے یا MKM کو ووٹ دیں گے. یہ میں 1.5 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو ہم تو قصبہ دیہاتوں میں جا کے دیکھ رہے ہیں اس وقت پبلک کا موڈ چینج کا نظر آتا ہے. کیوں نظر آتا ہے؟ کس لیے نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ عوامی مسائل کے لیے اگر آپ کے پاس پلیٹ فارم تھا، آپ نے اس کو اویل نہیں کیا، پبلک کے مسائل کا حل وہاں نہیں کیا، اسمبلی کے اندر کچھ نہیں کیا، اسمبلی سے باہر نکل کے اور ڈائس میں کھڑے ہو کر صافی سے ضرور بات کی. آج جو تبدیلی کی بات اور مڈ ٹرم الیکشن کی بات کرتے ہیں، ہم 5 سال پوری بھائی کا مطلب میں تو سلام کے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا 5 سال پورے ہونے چاہیے. انہی کے لیڈران نے پہلے مڈ ٹرم کا نعرہ دیا، پھر ارلی الیکشن کا دیا، ابھی بھی یہی کر رہی ہے. تو اگر آپ کی کال آف فیل میں تضاد ہے، جیسے آپ نے کہا سپریم کورٹ میں گئے، تو معاملہ کیا آتا ہے کہ آپ کو ٹرسٹ ہونا چاہیے. آپ کے اپنے جو 92 نمائندے ان سے وہ کام کیوں نہیں لیتے ہو، کیوں اٹینڈنس نہیں ہوتی؟ بجٹ اجلاس کی بات کرتا ہوں. بجٹ آپ کہتے ہو ہم بجٹ کے مخالف تھے، بجٹ غلط تھا، بجٹ صحیح تھا. بجٹ میں 25 MNA تھے، 25 میں 23 لوگوں نے تقاریر کی، پروپوزل دیے، صرف تقاریر کر کے کرٹیسائز نہیں کیا. لیکن جب پاس کرنے کا معاملہ آیا، ان کے 92 میں سے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو، آدھے بھی لوگ موجود نہیں ہوتے تھے اس وقت. اگر آپ اپوز کر رہے تھے تو آپ کو اپنے ہاتھ اونچے کرنے چاہیے کہ 92 ہم اس کے خلاف ہیں. اتنی بڑی صاحب جو پارلیمنٹ کی اب باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی باتیں، لیکن شاید عوام اتنی آسانی سے ہضم نہیں کر پائیں، تو تھوڑا سا آسان لفظوں میں بھی ہم بات کریں گے. یہ تبدیلی، سر بریک کا ٹائم ہو گیا، تبدیلی کی جو بات کر رہے ہیں، چینج کی بات کر رہے ہیں، تو آج نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں تو ہم تو پہلے ہی تبدیلی لا چکے ہیں. تو وہ کون سی تبدیلی جو ہے لائے تھے نواز شریف صاحب، اس کا بھی سوال پوچھوں گا میں بریک کے بعد. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین، آج پنجاب اسمبلی میں
بلدیاتی نظام کے الیکشن کو 6 مہینے کے لیے دوبارہ جو ہے مؤخر کر دیا گیا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جب تک یہ حکومتیں موجود ہیں، صوبائی اور قومی حکومتیں، یہ کہتی ہیں کہ ہم ہی کافی ہیں، ضرورت نہیں ہے بلدیاتی نظام کی یا پرانا سسٹم ہے یا کوئی نیا سسٹم بنانے کی. اس میں ہر صوبے میں الگ بحث جاری ہے، لیکن خیر ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اس طرف بھی ہم آئیں گے. یہ موضوع ہونا چاہیے، یہ موضوع ہونا تو چاہیے. یہ بالکل. اس سے کہ آپ دیکھیے یہاں 2 پارٹیز بیٹھی ہیں جن کی پارلیمنٹ میں بڑی سخت نمائندگی ہے. یہ آپ حامی ہیں بلدیاتی نظام کی؟ بالکل ہے. نہیں، کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے. دیر ہیو ٹو بی 3 tiers آف دا گورنمنٹ. یہ انفارچونیٹلی جتنی دفعہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئی ہیں، جو کہ انفارچونیٹلی پی ایم ایل این اور پی 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 کی رہی ہیں ان لیڈرشپ، انہوں نے کبھی نہیں بنایا. سر فوجی حکومتیں بناتی ہیں نا، تو انتظار کرنا کسی فوجی حکومت کا. ہمیں فوجی حکومت بیچ میں سے 2 tier اور غائب کر دیتی ہے. وہ جب آتے ہیں وہ اس کو صرف سسٹم کو یوز کرتے ہیں، بیسک ڈیموکریٹس کے طور پہ یوز کرتے ہیں، یا ڈیوالو کرتے ہیں پاور تو صرف لوکل باڈی کو کرتے ہیں اور بیچ میں سے نیشنل اور پروونشل غائب کر دیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لوگ جو قانون بناتے ہیں، یہ پروونشل اسمبلیز ایز ویل ایز نیشنل اسمبلیز، ان کی اتنی سخت کمزوری ہے کہ آج اس پارلیمنٹ کو 4 سال ہو چکے ہیں. دیکھیے بجٹ 4 سال میں وہ ایک لوکل باڈیز کا قانون نہیں بنا کے لا سکے. بجٹ کا جو کہ نہیں، آپ بجٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بجٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف ایم این اے اور ایم پی اے کو جو ہے ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ملیں گے، وہ لوکل باڈیز کو ملنے چاہیے. اسے کہ سڑکیں بنانا، اسکول چلانا، بیسک ہیلتھ، سیوریج کا نظام صحیح کرنا، وہ لوکل باڈیز. اس پر بیٹھیں گے. اس کا صاحب آپ کی طرف جو ہے وہ تمام جو ہے وہ رخ تھا، اور پنجاب اسمبلی میں بھی آپ کی حکومت نے جو ہے یہ رد کیا. خیر لیکن ابھی ہم اس طرف نہیں جاتے. 2011 جی عوام کو، خاص طور پر پنجاب کی حکومت کو مسلم لیگ نون نے کیا دیا؟ آپ کے خیال سے باقی آپ نے جو یہ ایک فلر چھوڑا ہے، باقی 3 صوبے میں کیا بلدیاتی الیکشن ہو گئے؟ تو اگر سارے یہ جو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں پنجاب کو، یہ آپ نے زیادتی کی ہے. ارے آج قرارداد منظور ہوئی ہے، باقیوں کے بارے میں آپ نے بات ہی نہیں کی. آج قرارداد منظور ہوئی، آج کی تازہ خبر اس لیے بات تو ڈونٹ بی بائس. نہیں ہے. فردوس بھائی نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ صدر کیوں نہیں بنایا ایک آدمی کو؟ تو ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ایک پارٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جاوید ہاشمی ان چند لوگوں میں سے میں ہوں، شاید یا شاید نہیں ہوں، جن کو بہت قربت 25-30 سال رہا ہے جب ہماری پارٹیوں کے ساتھ ایفیلیشن نہیں تھی. اور جس دن انہوں نے جوائن کیا، میں نے پہلی کال آپ کو کی تھی، آپ نے بھی تو جوائن نہیں کر لیا. نہیں ایسا آپ نے یہ بھی ایک غلط بیانی کی. اچھا، تو آپ اللہ سے بھی معافی مانگے اور مجھ سے بھی. میں نے کہا آپ بھی ہاشمی ہیں، آپ نے یہ کیسی بات کر دی؟ ابھی میں نے کال نہیں کی تھی کہ آپ کو؟ آپ نے کی تھی نا مجھے. میں نے آپ نے کی تھی. آپ نے سوال پوچھنے کا تو حق تھا. تو بات یہ ہے بھائی کہ جاوید ہاشمی صاحب نے امریکہ سے کہا کہ میں صدر لڑوں گا. پارٹی کی ایک ڈسپلن ہے، سینٹرل ورکنگ کمیٹی بیٹھتی ہے، سارے لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس پہ کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں ہم نے ایک ایسی عزت دار آدمی شخصیت کو لایا کہ صدر کے لیے، جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان تھا، بڑا آنریبل آدمی تھا، سید الزما صدیقی، اور کراچی کا اردو بولنے والا تھا. جی. مگر قربان جاؤں کوalition گورنمنٹ کے رشید بھائی والوں نے ایک وڈیرے کو، جو وڈیرا جو تھا، اسے ووٹ دیا. اس غریب جو متوسط طبقے سے پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کو ووٹ نہیں دیا. تو اس میں جاوید ہاشمی صاحب کا کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میں صدر بن جاؤں، اس طرح سے نہیں ہوتا. ان کو بڑی اہمیت دی گئی اور میں سمجھتا ہوں کسی بھی دن ان کا اپنا گھر ہے، کیونکہ ان کے خاندان، ان کی پشت در پشت مسلم لیگی ہیں. جبکہ شاہ محمود قریشی نہیں رہے. جب پاکستان بن رہا تھا تو شاہ محمود قریشی کی فیملی یونینسٹ پارٹی کے ساتھ تھی، پاکستان بننے کے مخالفین تھے. مگر ہاشمی صاحب اور گیلانی صاحب کے والد علمدار گیلانی یہ پاکستان بننے کے حامیوں میں سے تھے. وہ تو ایک بات ہو گئی. رشید بھائی نے جو بات کی کہ جی آپ نے کشمیر میں جا کر کے ہمارے خلاف بات کر دی. بات یہ آپ ہمارے متر تو ہے نہیں، آپ کوalition پارٹنر ہے گورنمنٹ کے، ہمارے آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور ہم کیسے یہ یقین کر لیں کہ آپ 6 بار آئے گئے ہیں، دوبارہ نہ چلے جائیں. تیسری بات، آپ کی ضروریات ہم پوری نہیں کر سکتے. آپ کبھی 4 وزارتیں مانگ لیں گے، کبھی 3 وزارتیں مانگ لیں گے، تو ہم تو وہ گزارا نہیں کر سکتے. دوسری بات، صرف مقصد ان کو ملا کر کے حکومت کو گرانا نہیں ہے، ایک گڈ گورننس کا نظام قائم کرنا، لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے. تو ہم بہت آسان تھا کہ ہم ایم کیو ایم کو ملا لیتے اور ہم حکومت بنا لیتے. مگر اس حکومت کو ہم آگے عوام کو کیا ڈیلیور کرتے؟ کیا ہر ہفتے ایک نئی حکومت گرتی اور ایک نئی کیا حکومت؟ نواز شریف صاحب انتظار میں تو نہیں تھے کہ جب تک 3/3 اکثریت نہیں ہوگی، جب تک امیر المومنین نہیں بن سکیں گے، اس وقت تک آگے بڑھیں گے؟ منافق ہے یا مومن ہے یہ بتائیں پہلے مجھے. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں سر، یہ کیا آپ مومن ہے یا منافق ہے؟ اگر آپ مومن ہیں تو اس کو آپ اتنا مذاقی انداز میں بات کریں. امیر المومنین مومنوں کا صدر ہوتا ہے.
اچھا اس کو پلیز سر کل اختیار کی بات ہوتی ہے. نہیں جسٹس بھی میں ہوں, آرمی چیف بھی میں ہوں, وزیر اعظم بھی میں ہوں, صدر بھی میں ہوں. کس نے کہا حضور, کس نے کہا؟ آپ ذرا امیر المومنین کے کانسیپٹ کو پڑھیے گا, پھر آپ جائیں جا کے خلفاء راشدین. آپ ایگری ہیں پاکستان میں امیر المومنین ہونا چاہیے؟ آف کورس ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا؟ جمہوریت ختم کر دیں. دیکھیے اسلام سے زیادہ جمہوریت کے قریب تھوڑی. آپ ایک بات کہاں چلے گئے؟ واحد دین ہے. نہیں آپ نے عجیب غریب واحد دین ہے جو اللہ رب العزت ٹھیک ہے ہم اس طرح جواب دیتے صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کرتے تھے کسی اور مذہب میں, کسی سسٹم میں, ایون سوشلزم میں. ٹھیک ہے آپ پارلیمنٹ میں سینٹ میں ایک نیا قانون پاس کریں, نیا قانون بنائیں, پھر آ جائے گا. اچھا آپ نے پھر آرٹیکل 2A پڑھا ہے؟ سر جواب ایک منٹ. دوسری, میں رشید بھائی نے کہا کہ خاندانی سیاست ہو رہی, تو رشید بھائی کیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جس کے آپ بھی کسٹوڈین ہیں, کیا اس میں فنڈامنٹل رائٹ میں نہیں ہے؟ کیا مریم نے کوئی چیئرمین شپ لے لیا پارٹی کی؟ شی از این آرڈنری ممبر آف دا پارٹی. حمزہ از این آرڈنری ممبر آف دا پارٹی. نہ حمزہ ہمارے پارٹی کا, گزشتہ 8 سال سے حمزہ ایک آرڈنری ممبر ہے اور مریم بھی ایک آرڈنری ممبر. پروٹوکول بتا دیتا کہ آرڈنری ممبر. میں اس طرف آتا ہوں, بتا دیں کہ کیا کانسٹیٹیوشن میں جواب دے دیتا ہوں. رشید گوڈن صاحب سے جواب دے دیتا ہوں. جی ہاں رضوان, انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں اور بات سے اپنے ٹریک سے اتر گئے. امیر المومنین کا جو کانسیپٹ ہے مسلمانوں کے دماغ میں, پاک کردار, شریعت پہ پابند, بہت ساری چیزیں. ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کر دیا. آپ نے بولا میں بیچ میں ڈسٹرب نہیں کرنا, بالکل اخلاقی تقاضا نہیں بنتا کہ آپ جواب بیچ میں بولو. میرا خیال ہے جی. تو امیر المومنین کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ اگر یہ پورے اترتے ہیں, مطلب وہ تو اس معاملے کے تو چھوڑ دیں. وہی ضیاء الحق کی باقیات والا جو معاملہ ہوگا کہ اس مزار پہ کھڑے ہو کے تمہارا مشن پورا کرو. مشن کیا تھا اس کا؟ جہادی کلچر جو تھا, جو کہ دوسرا کلچر. تو میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے بات کی انقلاب کی اور سوچ کی اور موروثی سیاست کی. تو قائد طریق الطاف حسین بھائی آپ کے سامنے ایک مثال ہے جس نے انقلاب 9 الیکشن پہلے لے کے آئے. عوام کے منتخب نمائندے ان کو منتخب کیا جو پوسٹر لگاتے تھے, جو مارے کھاتے تھے, جلسے لگاتے تھے, دریا بچھاتے تھے. آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ تبدیلی ہم لا چکے تھے پہلے, جو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. میری بات چلیں 9 الیکشن پہلے الطاف بھائی نے ایک تبدیلی کو تو انقلاب کی نوید دے دی تھی. اور انقلاب پہ کاربند ہے وہ کہ وہ قائد تحریک ہوتے ہوئے بھی پی ایم کے امیدوار نہیں ہے, صدر کے امیدوار نہیں ہے. ان کا بھائی بھتیجا بانجا سالہ سالیاں جو بھی ہے رشتہ دار جو ہے وہ پارٹی کے کوئی عہدیدار نہیں ہے, سینیٹر نہیں ہے, ایم این اے نہیں, ایم پی اے نہیں ہے. یہی پیغام ہم نے ملتان کے جلسے میں دیا, ہم ہر جگہ دیتے ہیں. کیا ہے کوئی مثال پاکستان میں کہ جو مڈل کلاس کے بچے کو اٹھا کے اسمبلی میں بھیج دے, بغیر پیسہ دیے, بغیر پیسے لیے ہوئے ٹکٹ دے, بغیر خرچہ کیے وہ الیکشن لڑیں؟ وہ پاکستان بھر میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن یہ انقلاب تو قائد طریق الطاف حسین بھائی 9 الیکشن پہلے دے چکے. جہاں تک موروثی سیاست کی بات ہے, پاکستان کی تاریخ گواہ اس بات کی کہ جو موروثی سیاست کرتے آئے انہوں نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا. سونے کا چمچہ لے کے جو پیدا ہوا ہے اس کو کیا پتا کہ بس میں دھکے کھا کے پڑھائی کیسے ہوتی ہے. وہ بات دوسری میں جو بات موروثی سیاست کی بات, ہماری پارٹی میں کسی آدمی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. ہاں پولیٹیکل سسٹم ایسا ہے اس وقت ہم تقریباً 9% آف دا پارلیمنٹ ہے. 9% آف دا پارلیمنٹ ہمارے کو 9% ہوتے ہوئے 324 کے ایوان کے اندر ہمیں کسی نہ کسی کے ساتھ دینا پڑتا ہے. ہم نے ساتھ دیا, ہم نے پارٹی کے کو چیئرمین کے ساتھ دیا, پیپلز پارٹی کو چیئرمین کے ساتھ دیا. لیکن ہم تو آج بھی جدوجہد کر رہے ہیں نا. اگر آج ہمارے پاس 92 نمبر آ جائیں, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم کس کے ساتھ دیتے ہیں, ہم اپنی خود گورنمنٹ بنائیں گے انشاءاللہ عزیز. لیکن انقلاب تو الطاف بھائی 9 الیکشن پہلے 25-30 سال پہلے دے چکے ہیں. اگر باتیں کرتے کہ موروثی سیاست, تو کیا مجھے بتائے ذوالفقار کھوسہ چیف منسٹر تھا پہلے, جب شہباز شریف بحال ہوا تو شہباز شریف کو چیف منسٹر بنا دیا گیا. تو ذوالفقار کھوسہ میں کیا خرابی تھی؟ کیوں کہ وہ ان کا بھائی نہیں تھا. آج پارٹی کے جو پیچھے بچتے ہیں وہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے, تو کیا کارکن سے مار کھانے کے لیے, جیل جانے کے لیے, یا اگر ڈکٹیٹر آ جائے تو کوڑے کھانے کے لیے؟ تبھی تو ان کا کارکن ناراض ہو کے ان کی پارٹی میں چلا گیا. اگر کارکنوں کو عزت دی جائے, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ناظرین. سوچا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جس انقلاب کی بات کر رہے ہیں اس میں ان کے جو فاؤنڈر ممبرز ہیں جنہیں ہم مستقل اپنے پروگرام میں بلا رہے ہیں, آج بھی ایک فاؤنڈر ممبر فردوس نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اس پروگرام میں. یہ فاؤنڈر جو ممبرز ہیں اگر آج بہتر وقت آ رہا ہے عمران خان صاحب کا تو یہ ہیرو بن کے سامنے آئیں گے, آگے بڑھیں گے. اور دوسرا اس سال میں ایک بڑا واقعہ جو متحدہ قومی موومنٹ کو سامنا کرنا پڑا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا, اور اس کو کس طرح سے فیس کیا, کیا ایم کیو ایم کی مقبولیت اس سے کم ہوئی, یہ 2 سوالات لاسٹ سیشن میں. اسٹے ٹیونڈ ود اس.
ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. سیاسی جماعتوں کے لیے اس سال کیسا رہا؟ جو غیر حاضری آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں جماعت اسلامی جیسے نہیں ہے, رابطہ ہم نے کیا تھا, اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت ہے جن کی وہ نہیں ہے, یا کاف لیگ موجود نہیں ہے, یا فنکشنل لیگ موجود نہیں ہے. لیکن عوام جو سب سے بڑے جج ہوتے ہیں, اور آپ جو ہے اپنی حالت کو, عوام کی حالت کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کی اور خاص طور پہ حکومت میں جو پارٹیاں موجود ہیں ان کی کیا پرفارمنس رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ پارٹیاں جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں ان کے لیے یہ گولڈن اپرچونٹی کا ٹائم تھا, کیونکہ ڈیلیور جو ہے کہیں نہیں ہو رہا ہے, نہ مین پارٹیز کر رہی ہیں, نہ کولیشن جو ہیں وہ اپنی باتیں زیادہ منوا پائے ہیں مین پارٹیوں سے. تو اس لیے جو پارلیمنٹ سے باہر پارٹیاں جیسے تحریک انصاف جو ہے اس کو ایک بیٹر اپرچونٹی ملی. لیکن فردوس نقوی صاحب, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ ہیرو بنیں گے, یہ سارے دوسری پارٹی سے آ کے لوگ ہیرو بن رہے ہیں. سر نہیں, دیکھیے میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں, ایک چیز ریز کرنا چاہ رہا تھا گڈ گورننس کے حوالے سے, اور آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا, اوائڈ نہیں کر رہا کوشچن کو. گڈ گورننس انفارچونیٹلی دونوں پارٹیز جو یہاں بیٹھی ہیں انہوں نے ایکسرسائز نہیں کی. مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا. ان کے ہاں شہباز شریف صاحب 16 منسٹریوں کو ہیڈ کرتے ایک آدمی, جبکہ پوری پارلیمنٹ موجود ہے. لیک آف کانفیڈنس آن ہز اون پارٹی میں. چل ان کا تو سمجھ میں آتا ہے, ان کی فل فلیش حکومت ہے, ان کی تو فل فلیش حکومت نہیں, ان پہ کیسے الزام لگا رہے ہیں؟ انہی نے ایسے منسٹر کو کیبنٹ میں بیٹھنے دیا جو اس کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ روپیہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا. ابھی نہیں, آپ کی نہیں, پیپلز پارٹی کے نہیں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اس کیبنٹ کا حصہ ہے, اسے کیبنٹ کا تو حصہ ہے. میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ان کے کولیشن پارٹنر ہے اس میں, اور انہی نے سب سے زیادہ کرپٹ ترین گورنمنٹ مانی جاتی ہے. دے ہیو بین اے پارٹنرز آف دیٹ موسٹ کرپٹ, ویدر چاہے ان کے انڈیویجل ممبرز رہے ہوں یا نہ رہے ہوں. بٹ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے وہ یہ بات ہے. جو اب بات آئے جو آپ نے سوال مجھ سے پوچھا کہ دیکھیں ایشو جو ہے کہ ایک ٹیم کے اندر جو ہے کچھ لوگ جو ہے انٹلیکچوئل تھاٹ دیتے ہیں, کچھ اس کو آئیڈیالوجی دیتے ہیں. جو ہماری ٹیم آئے گی وہ مکسچر ہوگی ایکسپیرینس, آئیڈیالوجی اینڈ یوتھ کی. ایکسپیرینس بھی بہت ضروری ہے, اس سے کہ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ یو ہیو ٹو گو ود اے رننگ اسٹارٹ. تو جن لوگوں میں اگر وہ مکسچر صحیح نہیں لایا گیا تو گورنمنٹ اگر وہ نہیں آتے تو بھی آپ بہت اچھی لاجک دے رہے ہوتے اس وقت. جی میں لاجک بنا لیتا ہے. دیکھیے بات یہ نہیں ہے, دیکھیے یہ ہمیشہ ہمیں یہ نیا نہیں, ہم نے بھی 15 سال میں مار کھائی ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں کھائی ہے. ہم نے بھی اپنے حصے کی غلطیاں کی. ابھی تک ایم کیو ایم, اے این پی اور پیپلز پارٹی نے جو مار کھائی ہے وہ نہیں کھائی آپ نے. ہم نے اپنے حصے کی مار کھائی ہے مختلف طریقوں سے, بڑی سیدھے طریقے سے کراچی میں. قائد اعظم بھی کبھی جیل میں نہیں گئے. اگر آپ کو تاریخ دیکھیں نا, قائد اعظم کبھی بہائنڈ بار نہیں گئے لیکن پاکستان بنا لیا. علامہ اقبال بھی سوائے ایک دفعہ کے علاوہ کبھی نہیں گئے. ضروری نہیں ہے کہ لیڈرشپ ہونے کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے وہ سب کرنے کی ضرورت ہو. ہماری پارٹی نے کبھی توڑ پھوڑ بھی نہیں کی, کبھی آگ بھی نہیں لگائی, کبھی بندوق لے کے بھی باہر نہیں نکلی, کسی کو گولی بھی نہیں ماری, کوئی اس قسم کے کام نہیں کیا. آگے بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. کوشش ہماری یہی ہے کہ ان چیزوں سے پاک رہے. میری تو کم سے کم ایز اے فاؤنڈر ممبر, ایز اے آئیڈیالوجی میری خواہش ہے کہ میری پارٹی میں یہ کبھی نہیں ہو, اور اگر ہوگا تو میں آئی ول بی دی ون آف دی فرسٹ پیپل ٹو اپوز سچ اے تھنگ. میں اس کے بڑے سخت خلاف ہوں کہ سیاست لیڈرز آئے انہوں نے بتا دیا کہ ہم باغی ہیں, اور عمران خان اگر تم نے اپنی باتیں پوری نہیں کری تو ہم باغی ہیں. وہ ہم بھی باغی ہیں, وہ ہم بھی باغی ہیں, ہم بھی باغی ہیں. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ 1 2 3 پہ ہم خاموش ہو جائیں, ہمارے ہم بولنے کا حق ہے ہمیں, ٹھیک ہے نا. اور ہم ڈسپلن کے ساتھ ساتھ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنی آواز کو بھرپور طریقے سے سنائیں. ٹھیک ہے, کھل کے تنقید آپ نے نہیں کی جلسے میں ایم کیو ایم پہ, لیکن اشاروں میں بڑی باتیں کی. دیکھیے بات یہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات جو جیسے انہی نے کہا نا, اور جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیج ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے ادھر سے کنورٹ ہو کے اب آپ کو اپنا پیغام دے دیں. ہم پاکستان تحریک انصاف اب اس اسٹیج پہ آ گئی ہے کہ انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ بھائی آپ ان کو آزما چکے اتنی دفعہ, پیپلز پارٹی کو آزما چکے اتنی دفعہ, جو ملک کا حال ہے وہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے. اب بہت ہی عقل مند ہو گئے جو دوبارہ ان کی طرف جائیں گے. ورنہ یہ حال تو نہیں ہونا چاہیے تھا ملک کا. 62% عوام کے اوپر ایک پارٹی حکومت کر رہی ہے, ایک پوری نیشنل میں بیٹھی ہوئی ہے. جی رشید گوڈے صاحب, ہمارے پاس کینڈیڈیٹ بیسڈ پالیٹکس نہیں ہے. ہم پارٹی کو مضبوط کرتے ہیں اور پارٹی کو مضبوط کیا ہے. الطاف بھائی نے کینڈیڈیٹ بیسڈ پالیٹکس نہیں کی.
اور جہاں انہوں نے کہا 1 2 3 پہ خاموش ہو جاتے ہیں. ہماری مشاورت اتنی ہوتی ہے شاید کسی اور پارٹی کی نہ ہوتی ہو. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں نے آج ہوں, لیکن مجھے نامینیٹ کیا ہے, جو منتخب کیا ہے لوگوں نے, پہلے پوچھا گیا یونٹ سیکٹر سے. ہر کارکن جو ہمارا ہوتا ہے وہ نام دیتا ہے, 5 نام دیتا ہے. علاقے کے لوگوں سے نام آتے, سب کو 100 نام آئے, اس میں جو ریپیٹ ہوئے 3 4 5 جو نام ریپیٹ ہوئے اس میں بحث ہوتی ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے. 1 2 3 پہ خاموش ہو جاتے ہیں. وہ تو ہمارا ڈسپلن ہے کہ ہمارے جلسوں میں ہڑبڑنگ نہیں ہوتی, مار کٹائی نہیں ہوتی, کرسیاں چھین کے نہیں بھاگتے, کہیں اسٹینڈ نہیں پھاڑتے اور پہلا فلش پھاڑ کے نہیں لے آتے. تو یہ ایک ڈسپلن ہے پارٹی کا. لیکن ہم ہر مشاورت میں حصہ نہیں لیتے. پارٹی کے کارکن ہر مشاورت میں الطاف کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور کوئی ڈکٹیشن نہیں ہوتی, مشاورت ہوتی ہے. جو ہماری کراچی تنظیمی کمیٹی ہے, جو ہمارے یونٹ سیکٹر ہے, وہ مشاورت کرتے ہیں. کینڈیڈیٹ کا نام بھی ہمارے کارکن دیتے ہیں, اوپر سے نہیں آتا ہمارے پاس نام, کیونکہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ بیس پالیٹکس نہیں ہے. ہمارے کارکن ہی وہ ایوان میں پہنچتے ہیں. الطاف بھائی نے جو مثال قائم کی ہے, ایسی مثال پاکستان میں جو ڈائنامکس ہے پاکستان کے, اور جس میں عمران خان کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ تگڑے ذرا ٹارزن میدان میں اتارے تاکہ وہ الیکٹورل ووٹ مل سکے, اس علاقے میں کینڈیڈیٹ جیت سکے. آپ ابھی تک شہر کی پالیٹکس کر رہے ہیں نا, لیکن جو پاکستان میں جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ہے اسی سسٹم کیسے بدلے گا؟ رضوان اسی سسٹم کے لیے تو ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں. اگر ہم بھی کسی نامی گرامی کو خاندانی سیاست کے, موروثی سیاست کے علم برتا کو ٹکٹ دے دیں, وہ اپنے علاقے سے ٹکٹ جیت جائے گا الیکشن. یہ تو ہمیں تو بہت سالوں پہلے آفر کی گئی تھی. لیکن ہم جو گاؤں گاؤں اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں, لوگوں میں شعور اور آگاہی دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے درمیان سے بچہ کیوں نہیں نکل سکتا, تمہارے گاؤں سے پڑھا لکھا لوگ کیوں نہیں آ سکتے, تمہارے علاقے سے کوئی ایماندار محنتی شخص کیوں نہیں آ سکتا, کیوں کہ الیکشن مہنگا کر دیا گیا ہے. الیکشن کے لیے پارٹی ہماری پارٹی پہنچ گئی ہے. خرچہ نہیں کرتا. میں جو سوال تھے میرے اس میں آخر کا ایک رہ گیا ہے کہ 2011 کی ہم بات کر رہے ہیں. 28 جولائی کو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے جو قرآن اٹھا کے جو پریس کانفرنس کی, اور پاکستان میں جو ہم بات کر رہے ہیں زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں اور ایک بلیو کر لیتے ہیں فوراً جو کہہ رہے ہیں. جی نہیں سر, میں آ رہا ہوں. تو یہ جو ہے کہ ٹف ٹائم ملا آپ کو رضوان. دیکھیں جب سے ایم کیو ایم بنی ہے, ایم کیو ایم پہ کسی نے کوئی چارج لگایا, لیکن ہم جو کہتے ہیں حق آ گیا, باطل مٹ گیا, باطل مٹنے کے لیے لوگوں نے سے کتنا ریئیکشن لیا یہ اگلا الیکشن بتائے گا. الطاف بھائی پہ مر مٹنے والے کروڑوں نہیں, اب تو لاکھوں. اب یہ بتائیے 2012 آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ نے صرف یہ رکھا ہے آج کے دن 2011 کے آخری پروگرام میں میرے اوپر آپ گولہ باری کروا دیں دونوں بھائی. گولہ باری کہاں جی 2012 قریب ہے, 2012 قریب ہے. 2011 میں کاش کس کو منانے کا پروگرام ہے نواز شریف صاحب کا؟ کاش کہ نقوی صاحب کی پارٹی جلسے سے پہلے بابا قوم محمد علی جناح کے مدار پہ جاتی اور فاتحہ پڑھتی. انہوں نے یہ رحمت نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے کہا آئیڈیالوجی یہ ہے, اور فاتحہ جلسے میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا. جو آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جو لوگ مختلف پارٹیوں سے آئے وہ سب چیئرز پہ بیٹھے تھے, اور پہلے دن جو ایک ہفتے کے اندر سینئر وائس پریزیڈنٹ بن گیا, ایک آدمی پہلے اسی دن انفارمیشن سیکرٹری بن گیا, اور جو ڈراؤن کروا رہا تھا. تو آئیڈیالوجیز کوئی نہیں, آئیڈیالوجیز ہوتا تو پھر مدار قائد پہ سب سے پہلے جاتے. تو آئیڈیالوجیز کی بات اپنی بات کریں. میں اپنی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کہا کہ نواز شریف نے کیا انقلاب لایا. یس, آپ کو نہیں معلوم کہ اس ملک میں $1 لے کے کوئی گھوم نہیں سکتا تھا. آپ کو گرین چینل دیا, آپ کی اکانومی اور فری مارکیٹ کر دیا, اسٹیٹ بینک کے لیے الگ لا بنائے گئے, موٹر وے ہم نے دیا, کوسٹل ہائی وے ہم نے دیا, گوادر پورٹ ہم نے دیا, ایٹمی دھماکے ہم نے کرا کے دیے, میزائل پروگرام ہم نے کیا, 13ویں اور 14ویں ترمیم ہم نے کیا جس میں لوٹا اور اپنے فلور کراسنگ کو ہم نے روکا, اور 58(2)B کا اس میں خاتمہ کیا گیا. اس کے بعد بھی پنجاب اسمبلی نے لوٹے لیے نہیں, آپ لوٹے کے بل آپ نے دیا, آپ کہتے ہو آپ نے کہا لوٹے کر. میں بات اور پھر گولڈیل رشید بھائی نے جیسے کہا کہ ہمارے پاس غریب آدمی ہے, تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا بابر غوری 80 گز کے مکان میں رہتے ہیں. چلیں جی اب یہ